مورخہ 4 مارچ 2022 مطابق 30 رجب المرجب 1443 ہجری کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ اتر پردیش میں چھٹے مرحلے کے تحت پوروانچل خطے کے 10 اضلاع کی 57 سیٹوں پر صبح 7 سے شام 6 بجے تک منعقد ہونے والی ووٹنگ پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو گئی۔ اس مرحلے میں اوسطاً 55.79% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ موصول اطلاعات کے مطابق اس مرحلے میں ابھی تک سب سے زیادہ ووٹنگ 62.66% ضلع امبیڈکر نگر میں ہوئی، وہیں سب سے کم ضلع بلرام پور میں 48.9% ووٹنگ ہوئی۔ چیف الیکشن افسر اجے کمار شکلا کے مطابق 5ویں مرحلے کی پولنگ پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی اور کہیں بھی کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ آج کی پولنگ میں 676 امیدواروں میں سے 66 خاتون امیدوار بھی انتخابی میدان میں تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مرحلے میں رائے دہندگان 13,936 پولنگ مراکز کے 25,326 پولنگ بوتھوں پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ خبر ایجنسی AFP کے مطابق یوکرین پر روس کے حملے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں 2 دن تک زبردست بحث ہوئی، جس میں یوکرین کے سفیر نے روس پر نسل کشی کا الزام عائد کیا۔ جنرل اسمبلی میں پیش کردہ قرارداد کے حق میں 193 میں سے 141 اراکین نے ووٹ دیا، جبکہ ہندوستان سمیت 35 اراکین نے ووٹ دینے سے گریز کیا۔ مذکورہ قرارداد کے خلاف روس کے ساتھ ساتھ شام، شمالی کوریا، ایریٹریا اور بیلاروس نے بھی ووٹ دیے۔ قرارداد میں یوکرین پر حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی، جبکہ صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے جوہری فوج کو الرٹ رکھنے کے فیصلے کی بھی مذمت کی گئی۔ جون پور میں منعقد ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سابقہ سماجوادی پارٹی پر کام نہ کرنے دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ 5 سال پہلے تک میں دہلی سے 2 سال تک لیٹر لکھتا رہا کہ مرکزی حکومت پیسے دے رہی ہے، آپ ذرا غریبوں کے لیے گھر بنانے کا کام شروع کیجیے۔ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس حکومت نے صرف ایک آواز کو منظوری فراہم کی۔ مودی نے کہا کہ ان کنبہ پرور لوگوں کو غریب پریوار کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کو صرف ایک کام تھا، جہاں سے تجوری بھرنے کا موقع ملے وہی کرو، اور انہوں نے ہمارے خط اور ہمارے کام کو آگے اس لیے نہیں بڑھنے دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مودی جو دہلی سے پیسہ بھیج رہا ہے، مودی اس کا حساب بھی مانگے گا، اور حساب مانگے گا تو پکڑے جائیں گے، اس لیے ان کو غریبوں کی فکر نہیں تھی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اور کانگریس کی ہمدردیاں کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کے بجائے دہشت گردوں اور پیشہ ور مافیاؤں کے ساتھ ہیں۔ جون پور کے TD کالج میدان میں وزیر اعظم نریندر مودی سے پہلے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یوگی نے کہا کہ عطر اور امرتی کے لیے جون پور مشہور ہے، ملک میں عطر اور امرتی کی خوشبو پہنچے، اس لیے اسے ملک میں نئی شناخت دینے کا کام کیا گیا ہے۔ ڈبل انجن حکومت نے اتر پردیش میں سب کو ویکسین لگانے کا بھی کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ SP BSP کانگریس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ ان بہی خواہی کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں اور پیشہ ور مجرمین کے پالے میں ہیں۔ ان خبروں کے علاوہ اودنامہ کے پہلے صفحے پر حال شائع ہوا ہے، جس کے مطابق لکھنؤ کی قدیم مسجد نور محل مسجد میں گزشتہ 1 دہائی سے مولانا شبر حسین وائس صاحب قبلہ کی امامت میں نماز جمعہ کا سلسلہ جاری ہے، اور اب اودنامہ کے YouTube چینل اور Facebook پیج سے جمعہ کی نماز کا خطبہ آپ لائیو سماعت فرمائیں گے۔ جمعہ کا خطبہ خود ایک بڑی عبادت اور 2 رکعت نماز کے برابر ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ خطبے میں ضرور شرکت فرمائیں اور اپنے اس چینل اور پیج کو لائک ضرور کریں۔ خطبے کا وقت 12:20 سے۔ اودنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق کرونا وائرس کے باعث گزشتہ 2 برسوں سے عالمی شہرت یافتہ عظیم دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند میں داخلے بند تھے، لیکن آئندہ سال بعد رمضان سبھی جماعتوں میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس تعلیمی نے نئے داخلے لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں باضابطہ طور پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کی جانب سے جاری اعلان میں کہا گیا ہے، حسب تجویز مجلس تعلیم انشاءاللہ تعلیمی سال 2022-23 کے لیے جدید طلبہ کا داخلہ لیا جائے گا، اور اس سلسلے میں امتحان داخلہ 8 شوال المکرم مطابق 9 مئی 2022 بروز پیر شروع ہوگا۔ کورونا کے سبب تقریباً 2 سال سے بند علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری کو آج یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر کے لیے کھول دیا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کورونا وبا کے سبب گزشتہ 2 برسوں سے بند تھی، لیکن اب یونیورسٹی انتظامیہ کی کمیٹی اور وائس چانسلر کی منظوری کے بعد یونیورسٹی کو مرحلہ وار طور پر کھولا جا رہا ہے۔ فی الحال آج لائبریری کے ریسرچ ڈویژن میں صرف ریسرچ اسکالرز کو اجازت دی جا رہی ہے۔ طلباء و طالبات کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے دوران تعلیمی اداروں کو بند کرنا حکومت کا ایک صحیح فیصلہ تھا، لیکن تعلیمی اداروں کو آخر میں کھولنے کا فیصلہ کہیں نہ کہیں بہت دیر سے لیا گیا ہے۔ مسلم یونیورسٹی کے ملا پورم سینٹر پر 11ویں سالانہ تقریب کا اہتمام ورچوئل طریقے سے کیا گیا۔ مہمان خصوصی پروفیسر آئی اے خان نے AMU مراکز کے قیام کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ مراکز علی گڑھ تحریک کا ایک حصہ ہیں۔ اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر فیصل نے سینٹر کی ترقی اور یہاں سے پیدا ہونے والے پیشہ وروں اور ماہرین کے بارے میں بتایا جو مختلف سطحوں پر معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ مرکز کے تینوں شعبہ جات کے متعدد طلباء نے اپنی تخلیقی
صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا۔ غازی آباد ضلع سے تعلق رکھنے والے عامر اور سمد نامی طالب علم جو یوکرین سے MBBS کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، رومانیہ سے دہلی پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اپنے اہل خانہ سے ملے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد ہی گھر والے عامر اور سمد سے مسلسل رابطے میں تھے۔ یہ طلبہ اپنی یونیورسٹی سے پیدل رومانیہ روانہ ہوئے تھے۔ عامر اور سمد کے والد ماسٹر غیور نے بتایا کہ وہ صبح 3 بجے اپنے اہل خانہ کے ساتھ دہلی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ بیٹے سے مل کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امیرپور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈاکٹر چندر بھوشن کی صدارت میں کلکٹریٹ کے آڈیٹوریم میں ہونے والی میٹنگ میں ضرورت کے مطابق خریداری مراکز بنائے جانے پر زور دیا گیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ خریداری مراکز پر تمام ضروری انتظامات بھی رکھے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گیہوں کی خریداری حکومت کی اولین ترجیح ہے، لہذا اس میں کسی بھی قسم کی غفلت یا بے ضابطگی پر براہ راست FIR درج کی جائے گی۔ ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ کسانوں کو کم از کم امدادی قیمت سے بہتر قیمت ملنی چاہیے اور اس کے لیے تاجروں کو نیلامی کے عمل میں حصہ لینا چاہیے۔ اس سے مقابلہ بڑھے گا تاکہ کسانوں کو بہتر قیمتیں مل سکیں۔ بنارس کے دورے پر آئی مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو BJP ورکروں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ تاہم ممتا بنرجی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے BJP کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی اپیل کی۔ ممتا بنرجی نے کورونا کے دوران گنگا ندی میں لاش پھینکے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے رشتہ داروں کی لاشوں کو ندی میں پھینک دیا انہیں اتر پردیش کے باہر پھینک دیں۔ بنارس میں سماجوادی پارٹی کی ریلی میں فٹ بال کو بھی رکھا گیا تھا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ کھیل وارانسی میں بھی کھیلا جائے گا اور یہ کھیل اتنا آسان نہیں ہے، لیکن BJP کو مناسب جواب دے کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت نے اس خطے کو ترقی سے نوازا ہے اور اسے تعلیم کا ہب بنا دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کا قلعہ سمجھے جانے والے اعظم گڑھ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ ان لوگوں نے پوروانچل کو ہمیشہ نظر انداز کیا، ہم نے پوروانچل کو تعلیم کا ہب بنایا ہے۔ اعظم گڑھ میں یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، بلیا میں چندر شیکھر کے نام پر یونیورسٹی تعمیر کی گئی ہے، جبکہ گورکھپور میں گورکھ ناتھ کے نام سے یونیورسٹی قائم کی گئی ہے اور تقریباً 12 میڈیکل کالج پوروانچل میں بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP کی حکومت نے ریاست میں بجلی کی سپلائی کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا اس سے پہلے 10 گھنٹے بجلی آتی تھی؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکھلیش یادو کو ترقی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ انہیں ان کے کالے اینک سے ہر چیز کالی ہی دکھائی دیتی ہے۔ آپ پارٹی کے چاندنی چوک ماڈل ٹاؤن سے MLA اکھلیش پتی ترپاٹھی کی کار جمعرات کو بہٹا مجاور تھانہ علاقے میں اچانک پہیا نکل جانے کے بعد بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں کار کے آگے بیٹھے MLA کو شدید چوٹیں آئی ہیں جبکہ 5 دیگر حامیوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اس طور پر زخمی MLA کو فوری طور پر میدانتا اسپتال لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے۔ ریاستی ترجمان مہندر سنگھ نے یہ جانکاری دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی آپ کے ریاستی صدر سبھاجیت سنگھ انہیں دیکھنے کے لیے فوراً میدانتا اسپتال پہنچے۔ جس وقت آپ کے ریاستی صدر MLA اکھلیش پتی ترپاٹھی کو دیکھنے پہنچے ان کا آپریشن جاری تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور پرینکا گاندھی کے سیاسی صلاح کار و اسٹار پرچارک آچاریہ پرمود کرشنم جونپور پہنچے، جہاں انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوام سے اپنے امیدوار کے حق میں ووٹ کرنے کی اپیل کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرمود کرشنم نے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اتر پردیش کے عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ UP سے BJP کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اب اس میں خواہ وہ کسی ذات و برادری و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ایسا نظر آ رہا ہے کہ UP سے BJP کا جنگن من ہونا طے ہے۔ انہوں نے کہا کہ UP میں پرینکا گاندھی ایمانداری کے ساتھ محنت کر رہی ہیں اور وہ زمین پر لڑائی لڑ رہی ہیں۔ اب یہ فیصلہ اتر پردیش کے عوام کو کرنا ہے کہ عوام ان کی لڑائی کا صلہ کتنا دیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ UP میں صورت بدلے گی اور اگر UP کی صورت بدلے گی تو اس کا اثر ملک کی سیاست پر بھی پڑے گا۔ جہنما صفحے پر شائع خبروں کے مطابق یوکرین پر روسی حملے کے 8ویں دن جمعرات کی صبح کیف میں 4 دھماکے ہوئے۔ اخبار کے مطابق وسطی کیف میں 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ تیسرے اور چوتھے دھماکوں کی آواز کیف کے ڈرزبینا ریڈیو میٹرو اسٹیشن کے قریب سنی گئی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فیس بک پر ایک ویڈیو پوسٹ میں کہا کہ ایک ہفتے میں 9000 روسی مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی جاریہ سے اب تک 227 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اپنی رپورٹ میں اقوام متحدہ نے کہا کہ یوکرین میں روسی حملے سے ہلاک افراد میں 15 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکہ سلامتی کونسل میں روس کی مستقل رکنیت ختم کرنے کے طریقوں پر غور کر رہا ہے۔ مستقل اراکین کی رکنیت ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے اراکین کانگریس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی سلامتی کونسل کی رکنیت ختم کرنے کے امکان کی تحقیقات جاری ہے، ابھی اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے جمعرات کے روز یوکرین کے تنازع کے حل کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں فریق جلد ہی مصالحت پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ مسٹر لاوروف نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بے شک ہم کوئی حل تلاش کر لیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری چند معمولی شرطیں ہیں جن سے ہر کوئی واقف ہے، ان پر یوکرین کے وفد سے بات چیت کی جائے گی۔
ڈان اخبار میں خبر ایجنسیوں کی شائع رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس یروشلم میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ جرمنی ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے دوران کوئی معاہدہ طے ہوتا دیکھنا چاہے گا۔ پریس کانفرنس کے دوران جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے، معاہدوں کو مزید ملتوی نہیں کیا جانا چاہیے اور اسے مزید ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی ایک ایسی بات کے لیے ہاں کہی جائے جو ایک مثبت اور معقول حل کو ظاہر کرتی ہے۔ مشرقی رومانیہ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز یہ ہیلی کاپٹر مشرقی رومانیہ میں ایک لاپتہ لڑاکا طیارے اور اس کے پائلٹ کی تلاش کے لیے نکلا تھا جو گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق رومانیہ کی وزارت دفاع نے ہیلی کاپٹر IAR 330 کو حادثے کے نتیجے میں 7 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں 5 یوکرین ممبران بھی سوار تھے، جن میں سے 2 بحریے کے تیراک تھے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔